نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلا سوال کہ وضو کے بعد واقعی ایسا کرتے ہیں ہمارے ساتھی رومال یا تولیہ یا کوئی کپڑا اس سے صاف کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کر آپ تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا رومال، آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹچ کر کے دے دیا، اس نے برکت حاصل کر لی، اور یہ برکت بھی بڑی چیز تھی، برکت بھی بڑی چیز تھی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ دعوت پہ گئے تو ان کو تولیہ دینے لگے، تو تولیہ جس کے گھر میں تھا اس صحابی نے کہا اپنے خادم کو جاؤ اس کے تندور میں ڈال دو، تندور میں ڈال دیا گیا اور واپس نکال لیا، میلا تولیہ صاف شفاف ہو گیا جیسے نایا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تندور میں ڈالا ہے تو صاف ہو گیا۔ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ہمارے گھر میں، اور جس دن تشریف لائے تھے ہم نے تولیہ پیش کیا تھا، آپ نے تولیہ سے ہاتھ مبارک صاف فرمائے، چہرہ مبارک ٹچ کیا، صاف فرمایا، اس دن کے بعد اس تولیے کو جب میلا ہو جاتا ہے ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، تندور میں ڈال دیتے ہیں، وہ میل کچیل تو نکال دیتا ہے، باقی صاف شفاف کر کے دے دیتا ہے۔ جس کو میرے نبی کے ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی، کپڑے کو، تو جس محمد عربی کے اعمال جسم سے نکلے اس کو آگ کیسے جلائے؟ تو یہ صحابی آ گیا، یا رسول اللہ یہ رومال دیجیے، لیجیے، آپ نے تھوڑا سا اس کے دل رکھنے کے لیے آپ نے صاف فرما لیا، منہ صاف فرما لیا اور ہاتھ صاف دے دیا۔ اگلی نماز میں یہ صحابی پھر کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف فرما وضو کر کے یہ تولیہ یہ رومال یہ کپڑا آپ نے جھٹک دیا۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکتے نہیں تھے، یعنی دھکا نہیں دیتے تھے، جھٹکتے نہیں تھے، غصہ نہیں فرماتے تھے کسی پر، لیکن اس کو جھٹکا کیوں؟ یہ کام اچھا نہیں تھا، ایک دفعہ تو دل رکھنے کے لیے کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار تو نہیں ہو سکتا، نبی تو نبی ہے، نبی کمپرومائز نہیں کرتا شریعت کے معاملے میں، جھٹک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد تولی سے صاف کرنا اچھا نہیں ہے، وضو کے بعد رومال سے صاف کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ جتنی دیر یہ پانی کے قطرے ٹپکتے رہیں گے اتنی دیر تک رحمت برستی رہے گی۔ تو اس لیے وضو کے بعد اس کو چہرے کو، ہاتھوں کو کپڑا لگانا، تولیہ لگانا، رومال لگانا یا کوئی بھی چادر وغیرہ کوئی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسی حال میں رہنے دینا چاہیے تاکہ کرم ہوتا رہے، رحمت برستی رہے۔ یعنی ہمارے ساتھ ہاں کھانے کے بعد یہ جو ہاتھ دھوتے ہیں اس کو میرے نبی نے ہاتھوں کو صاف فرمایا، کھانے کے بعد۔ اچھا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ مبارک دھوئے آپ نے، اس میں صاف نہیں کیے، اور صاف نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے ہاتھ دھوئے تولیہ سے، خصوصاً یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا، ہوٹل میں جو تولیہ ہوتا ہے یہ گندا غلیظ ترین تولیہ ہوتا ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، وہ بھولے بھالے ہاتھ صاف کر کے اسی سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہمارے بھائی پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، صابن کے ساتھ دھوتے ہیں، اسی تولیے سے صاف کر کے پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیا فائدہ؟ اور گندا ہو جاتا ہے، اور گندا ہو جاتا ہے، وہ اور گندا ہو جاتا ہے، تو یہ نادان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تولیے سے، صاف کپڑے سے صفائی پسند تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی بہت پسند تھی، اس لیے طہور شطر الایمان کہ طہارت صفائی نصف ایمان ہے۔ یورپ چھوڑے بھیجتے ہیں صفائی کو، انہیں کیا پتہ صفائی کا، صفائی تو میرے نبی کی سنت ہے، صفائی تو شریعت کا حکم ہے۔ تو آپ نے کھانے کے شروع میں ہاتھ مبارک وہ کیے، صاف نہیں کیے، بعد میں ہاتھ دھوئے تو آپ نے اس کے تولیہ استعمال فرمایا، کپڑا استعمال فرمایا، چادر استعمال فرمائی، رومال استعمال فرمایا، یہ سنت ہے۔ تیل والے ہاتھ ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا کھانے تیل لگ جاتا ہے ہاتھ ایسے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد اپنے یہ جو ہاتھ نا تیل لگ جاتا ہے، گھی لگ جاتا ہے، ایسے مسئلہ یہاں تک، مسئلہ یہاں تک، پھر آپ نے چہرے پر ہاتھ، سر پر، بعض کا سر پر اور بعض کا پاؤں مبارک پر بھی آپ نے، چاروں جگہ ثابت ہے نبی کے کھانے کے بعد ان کو ایسے کیا، ہاتھوں کو جو تیل تھا سارا تقسیم ہو گیا ہاتھ پر، اب ادھر ادھر چہرہ مبارک، سر مبارک، پاؤں مبارک، یہ آپ سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے میرے نبی کی، اس سنت کی برکتیں قبر میں پتہ چلیں گی اور حشر میں پتہ چلیں گی، ابھی ہم نادان ہیں، بھولے بھالے، ہمیں پتہ نہیں سنت کی برکت کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہمارے ساتھی سنت سے بہت دور ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں عمل کریں گے نا نقصان اپنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا نا، وہ ایک ساتھی کراچی سے ٹینکر بھرا، کراچی سے تیل کا ٹینکر بھرا لاہور جا رہے تھے یا پنڈی جا رہے تھے، راستے میں
کھانا کھایا ہوٹل پر. اب جیسے کھانا کھایا نا, کھانا کھاتے گئے اور یہ بس جاتے گرتے گئے, 2 3 4 5 والے کھائے, گر گئے, مر گئے. ابھی فوت ہو گئے. ٹرک ڈرائیور, ٹرک ان کا ٹینکی تیل والی وہ کھڑی ہوئی ہے, صاحب تو فوت ہو گئے. ہاسپٹل پہنچایا گیا, پتہ چلایا گیا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. ہوا یہ تھا, جہاں کھانے کے لیے ہوٹل پہ رکا اس سے پہلے کہیں روڈ پر ہی اس کا ٹائر پنچر ہوا تھا. اس نے کھولا, ٹائر ان کا موجود ہوتا ہے وہاں, پھر وہ کیا اور ٹائر لگا کر آگے چلا. آگے تھک چکے تھے, کھانا کھایا تو کھانا کھاتے مر گیا. اس ٹائر کے ساتھ, ٹائر تھا نا, ٹائر تبدیل کیا, کھولا, یہ کیا, اس ٹائر کے ساتھ مرا ہوا سانپ لتھڑا ہوا تھا. اس سانپ کے ظاہر کے اثرات اس کے ہاتھوں میں آ گئے تھے. اس نے چونکہ سنت ہے میرے نبی کی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تو تھکا ہوا تھا. جاتے ہی کھانا لاؤ, بھی کھانا لائے اور کھاتا گیا تو مرتا گیا. بس تو میرے نبی کی سنت اتنا ہلکی نہ سمجھیں. کوئی بھی سنت ہے بڑی وزنی ہے, بڑی بھاری ہے, قبر میں اور آخرت میں پتہ چلے گا, ورنہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم بھولے بھالے لوگ ہیں. وہ میں کوئٹہ میں گیا, اس لائن میں شروع میں آیا. کوئٹہ ایک ساتھی کی دعوت تھی, ہم وہاں گئے. ابتدا کی بات ہے, جب یہ وکالت چھوڑ کر میں اس لائن میں آیا تو کچھ ہی عرصہ میں دارالعلوم پڑھتا تھا. تو اس وقت میں مولانا طاہر جمیل صاحب کی نقل کرتا تھا, کیونکہ انہیں کے ذریعے سے میں اس میں آیا. تو ان کی نقل کاپی میں ٹھیک ٹھاک کر لیتا تھا. آج بھی کر لیتا ہوں, لیکن ابھی تو کرتا نہیں, چھوڑ دی. اچھے نہیں, نقل کرنا اچھا نہیں. تو لوگ دور دور بیان کے لیے لے جاتے تھے, بعد میں چھوڑ دیا میں نے. یہ بیان کے لیے ہم کوئٹہ گئے. کوئٹہ میں بیان کے بعد ایک ساتھی نے دعوت دی کرنے, ہمارے دکان ہے, آئیے اس میں تھوڑی برکت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, جیسے کرتے ہیں. وہاں کھانا اس نے دکان پہ لگا دیا, مین بازار میں کوئٹہ میں. کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے لگا, اس نے ایک وہ دیا, تو وہ دیا. ہمارے 2 ساتھی تھے, دونوں کو وہ منگوا کر دیے مسواک. اس نے کہا آپ نے پڑھا ہے اس کے فائدے ہیں 72 حدیث میں. میں نے کہا ہاں پڑھے ہیں. کہ ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے آپ کو شاید پتہ نہ ہو. پٹھان نے کہا, مجھے اردو میں سے نہیں بول رہا تھا. ان میں آپ کو شاید پتہ نہ ہو, ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ مسواک آپ کی جیب میں ہو, جو سنت رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی مسواک فرمائے. مسواک کرنے کی خود طاقت نہیں تھی, میرے نبی کے ہاتھ مبارک اس وقت کام نہیں کر رہے تھے صحیح طرح, تو سیدہ صدیقہ نے ہاتھ مبارک سے, اپنے منہ مبارک سے اس کو وہ کیا, نرم کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ملا. چونکہ حضور دیکھ رہے تھے, سیدہ صدیقہ سمجھتی تھی اس مزاج کو, تو آپ آخری وقت میں بھی مسواک کر کے تشریف لے گئے دنیا سے. مسواک اتنا پسند تھا میرے نبی کو, اتنا پسند تھا, اس لیے مسواک کری ہوئی نماز غیر نماز سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے. تو خیر, تو اس پٹھان نے کہا, اس نے کہا آپ کو فائدے اتنے ہیں. میں نے کہا کہ ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی جیب میں ہو مسواک, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی آپ کی. اور اس دن سے میں نے اس کو باندھ لیا, اپنے سے کمپیوٹر میں فٹ کر دیا, ادھر باندھ دیا رسی سے اس سنت کو. اللہ کا کرنا, دارالعلوم کراچی میں ہم پڑھتے تھے, میں اور میرا دوست دارالعلوم کراچی سے, کرنگی سے ہم آ رہے تھے یہاں. اس میں مدار قید کے ساتھ ایک جگہ پہ کہیں وہ تھی, دعوت تھی. یہ جو چرنگی ہے نا, اللہ والی چرنگی شاید اس کو کہتے ہیں, بروج کالونی کراس کریں تو اس طرف آئیں, جو پہلی چرنگی آتی ہے. ہم اوپر پول سے آ رہے تھے, اسپیڈ سے آ رہے تھے, ہمارا سگنل کھلا ہوا تھا, آخری لمحات تھے سگنل کے. ادھر ہم اسپیڈ میں آ رہے ہیں, ادھر کار والا اسپیڈ میں آ رہا ہے. چونکہ آخری لمحات تھے, تو آخری لمحات میں غلطیاں ہوتی ہیں. ایک کار والے نے بڑے زور سے ہٹ کیا ہمیں, اب بس اڑتے ہوئے ہمیں پتہ چلا, اس کے بعد بے ہوش ہو گئے ہم دونوں. تو اب وہ کسی نے ہاسپٹل پہنچایا ہمیں لیاقت نیشنل میں. جب مجھے ہوش آیا 2-2.5 گھنٹے کے بعد, مجھے بھی ہوش آیا, اس کو بھی ہوش آیا. تو جو میرا دوست تھا اس کی 2 جگہ پہ ٹانگ ٹوٹی, آج بھی لنگڑا کر چلتا ہے, یہاں بھی ٹوٹی, یہاں بھی ٹوٹی. اچھا, اس سے زیادہ مجھے جھٹکا لگا, میں اس سے زیادہ ہوا میں اڑا, اس سے زیادہ دور گرا, اتنا زور سے ہٹ کیا تھا اس کار نے. لیکن 2.5-3 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل والوں نے کہ مجھے کہا اٹھو جاؤ گھر اپنے کام کرو, کچھ بھی نہیں ہے تمہیں. اس میں چوٹیں لگی ہیں, یہاں چوٹ لگی, ادھر چوٹ لگی, ادھر, یہ جو ظاہری طور پر لگ جاتی ہے, باقی کچھ نہیں اللہ کے کرم سے. 3 گھنٹے کے بعد مجھے نیشنل لیاقت رینس والوں نے کہا جاؤ گھر جاؤ, تمہیں کچھ نہیں ہے. میرا دوست 4 مہینے بیڈ ریسٹ رہا, 4 مہینے. اس کے بعد بھی لنگڑا کر چلتا ہے, آج بھی لنگڑا کر چلتا ہے, 15 سال پلس ہو گئے ہیں. فرق کیا تھا, میری جیب میں مسواک تھا اور اس کی جیب مسواک سے خالی تھی. یہ میں نبی کی سنت کی برکت بتا رہا ہوں, کئی دفعہ پہلے بتایا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے.